یہاں پہ کیونکہ یہ زمانہ میں نے بتایا نا شان نزول میں کہ ابو جہل تھے، ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تھے تو دیکھیں وہ تو رسول اللہ نے بتایا نا کہ جب مسلمان کوئی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تھے پھر تو انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں اسلام کو دی تھی، تو یہ پہلے کا واقعہ تھا۔ تو یہاں پہ الذی میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں، تو یہ ہر وہ انسان جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، یہ ہر انسان کے لیے ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یکذب، یہاں پہ کافرہ کا لفظ، یکفر کا لفظ نہیں آیا، ایک ہی بات ہے، یکذب بھی جھٹلانا، کافرہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو کیونکہ کافرہ جو ہوتا ہے نا وہ جھٹلانا کہتے ہیں بس ایک دم سے انکار، بغیر سوچے سمجھے، بس وہ کہتے ہیں نا ایسے ہی انکار کر دیا، بس نہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، شروع میں 5 آیات تھی جو مومنین کے بارے میں تھی، اور پھر کافر کے بارے میں صرف 2 آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ چھوڑو ان کو، یہ تو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون والی ہے۔ تو کافرہ میں 2 آیات، لیکن منافقین کے بارے میں 13 آیات آتی ہیں، اوپر تلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کہیں کہ غور کرو کہ کہیں یہ بیماری تمہارے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہ منافق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ منافقوں کے بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے، اتنا آپ سوچیں کہ ان کا خوف، ان کا ڈر کتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بار بار پوچھتے تھے تو وہ حذیفہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا میں یہ نام نہیں بتا سکتا۔ پھر پوچھتے تھے، کہتے ان کا آخری وقت تھا، ان کو شاید چوٹ لگی تھی یا کیا، ان کی بہت تکلیف میں تھی، تو حضرت عمر ان سے ایک ہی تڑپ کے جیسے نہیں پوچھتے کہ بس مجھے اتنا سا صرف بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں، تو وہ اتنا خوش ہو گئے تھے حضرت عمر اس بات سے جس کی کوئی حد نہیں، تو ڈرتے تھے۔ دیکھیں ہم جیسے لوگوں، ہم کہ لو جی ہم تو اتنے نیک، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی منافق، ہمیں تو لگتا ہی نہیں نا۔ آپ حضرت عمر کو دیکھیں، آف کورس ان کی ایمان کا لیول کہاں پہ کہاں تھا، لیکن ایک خوف دل میں ہوتا ہے نا کہ کوئی میری حرکت، کوئی میری عادت، کوئی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہو تو کہیں میں اس کے اندر نہ آ جاؤں۔ حضرت حذیفہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ ان کے جنازہ نہیں پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ پھر دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ تم پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ جو حضرت حذیفہ کو نا وہ کاپی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کے جنازہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی کھسک جاتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے بھی نہیں پڑھنا والی بات ہے۔ تو اتنا وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے رازدان تھے، انہوں نے کسی کو، آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ہمیں اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کہیں ایسی چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ساری علامات بتا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہم کوکی بناتے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم ایک اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سانچے دے دیتے ہیں پورے قرآن میں، آپ دیکھیے گا اس میں فٹ ہو کے دیکھ لیں کہ آپ مومنین کا سانچے میں آ رہے ہیں، منافقین کے آ رہے ہیں، جھوٹ والوں میں آ رہے ہیں، غیبت والوں میں آ رہے ہیں، یا کس میں آ رہے ہیں، سانچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں دے دیے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے انکار کرنا، اور کذبہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچان کر انکار کر دینا۔ مشرکین مکہ حق کو پہچانتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شروع سے جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون یہود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ اور اسی طرح سے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وجہ کیا ہے دنیا میں جتنی آگے جو پوری اخلاقی بیماریاں بتائی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ بالدین، دین دیکھیں یہ بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں عربی کے جن کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے تقوی۔ ہم کوشش کرتے ہیں نا لفظوں کو ڈھونڈنے کی، اور پھر ہم صحابہ کی وہ لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا بیان کیا تھا، اس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ نے کیا بیان کیا، لیکن ہماری اپنی لینگویج میں اس کو ایگزیکٹلی اس طرح سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین بھی کہتے ہیں ایسے ہی ورڈ ہے جس کو اپنی کسی اور زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے۔ عربوں میں یہ لفظ استعمال آلریڈی ہوتا تھا، جیسے کہتے وہ مسلسل بارش جب ہوتی ہے نا تو ایک ہریالی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ دین کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور دین، دال کے اوپر زبر کے ساتھ نا اس طرح سے جو دین قرآن پاک میں بھی ورڈ آیا ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے نا، وہ قرض کی جو آیات آتی ہیں اس کے اندر ہے۔ اور یا پھر بالدین جو ہے وہ یہاں پہ جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو میننگ بتایا تھا کہ قیامت، بدلے کا دن، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں ہر کوئی اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا۔ اب دیکھیں ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ گھڑی کو آپ دیکھا کریں، آپ کے اگر سامنے ابھی گھڑی کہیں پہ لگی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو غور کریں، ٹک 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 کی آواز آتی ہے نا، ایک ایک ٹک جو ہے نا وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے جا رہی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایک ٹک جو ہے نا ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے، ہمارا موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آیا تو اللہ رحم کرے، نہیں میں تو نہیں جھٹلاتی ہوں، رائٹ؟ اور کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں جزا، روز جزا کا دن ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا نا بعض لوگوں سے کتنے آرام سے کہتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، کہ کوئی نہیں ہونا، دیکھ لینا قیامت کے بعد سارا کچھ اس دنیا میں ہی ہے، جنت دوزخ اس دنیا میں ہے، یہیں سزا مل جاتی ہے بندے کو، یہیں جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، جو برا ہے اس کا مل جاتا ہے۔ اللہ رحیم کریم ہے آخرت میں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ڈرانے کے لیے کہا ہے۔ یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ نے بھی۔ اور ہم لفظوں، ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو غور کریں، سوچیں کہ کیا ہمیں اگر یقین ہو کہ قیامت کا دن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال پوچھ لینا ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ پوچھا جائے گا، تو کیا ہمارا عمل ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم چگلی لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم وراثت کھا سکتے ہیں کسی کی؟ کیا ہم سود کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی بھی، آپ 100 چیزیں اپنے اراؤنڈ لے لیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک ہمیں اس طرح سے یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ضرور ہیں، ہم دیکھیں کہ اتنی کلیئرلی قرآن میں حکم ہے عورت کا گھر سے باہر نکلنا، عورت کا گھر کے اندر رہنا، عورت کے حقوق۔ اب دیکھیں میں عورت اس لیے زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عورتیں زیادہ سن رہی ہوتی ہیں، اور میں مخاطب بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہوں، ڈیفینیٹلی یہ سب آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ پھر بھی اگر عورت گھر سے جیسے نکلتی ہے، کیا وہ نکل سکتی ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، اگر اس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن، جیسے میں نے قیامت کے دن سے پہلے قبر کے چلو اس سے بھی پہلے میری سانس جب ختم ہونی شروع ہوگی، مجھے دکھا دیا جائے گا کہ میرے اعمال کیا تھے، مجھے وہ فرشتے نظر آ جائیں گے کہ میں نے اچھا عمل کیا تھا کہ میں نے برا، جنت سے میرا کفن آئے گا یا پھر وہ ٹاٹ والا کفن آئے گا، اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ قبر کے اندر سوال و جواب میں مجھے پتہ چل جائے گا، جنت کی کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، پتہ چل جائے گا، پل صراط سے گزروں گی، پتہ چل جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی، پتہ چل جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا بائیں ہاتھ میں آئے گا، پتہ چل جائے گا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پتہ لگ جائے گا۔ پھر بھی اگر ہمارے عمل ایسے ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار،
अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, कौन है? मुसलमान हैं हम लोग ना, हमने तो कलमा पढ़ा है, हमने गवाही दी है, उसके बावजूद भी मैं क्यों अमल नहीं करती हूँ? क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से अपने आप को यकीन की हद तक ले जाऊं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इतनी प्यारी वो मुझे बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 24 में फरमाया, अफला यतदब्बरून कुरान। खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा, क्या तुम्हारे दिलों को ताले लग गए हैं? क्यों नहीं तदब्बर करते? क्योंकि जब तदब्बर करोगे तो फिर तुम अमल कर लोगे। क्योंकि जब सोचते हो, जब तुम्हें यकीन हो जाता है, तुम्हारा भी यकीन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी यकीन की बात हमें बताना चाहते हैं इसमें कि क्या तुमने उन लोगों को देखा है जो आखिरत को झुटलाते हैं, अमल से झुटला रहे हैं हम लोग। अल्लाह सुब्हानहू, देखिए वो हम पढ़ते हैं ना तहज्जुद में, क्या दुआ मांगते हैं? अंतल हक व वादुकल हक व लिकाउकल हक व कौलुकल हक व जन्नतु हक व नबियुना हक, वो सारी जो ऊपर नीचे की सारी आती हैं, हम अहद करते हैं कि ये सब हक है, हम बिलीव करते हैं इस बात पे, और फिर हमारे अमल वैसे ना हो तो फिर क्या मतलब? फिर कौन कौन हमें बताएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमने कोई फरिश्ते बन जाना है ना। ये कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है, इसके अहकामात हमारे लिए नाजिल हुए हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, उन्होंने ये अमल करके दिखा दिया कि ये सारी चीज़ें अमल में ढल जाती हैं। जब वो ढलता है तो मुसलमान बनता है, तब वो मोमिन बनता है। तो फिर अगर हमें ये यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में हमसे सवाल करना है, तो हमारी हर अमल जो है वो वैसे हो जाएगा जैसे हमारा रब चाहता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब आगे देखिए कि उसी बात को बताया कि वजह क्या है, और इसकी वजह, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निशानियां बता दी जो हम अपने अंदर ढूंढेंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी, बस ये अल्लज़ी, ये वो लोग हैं, यदुउल यतीम, जो यतीमों को धक्के देते हैं। अच्छा, यदु कहते हैं कि किसी को ना हकीर जान के नफरत से कह देना, साइड पे कर देना या उसको देखना ना। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और वो रगबत भी नहीं दिलाते खाना खाने पर मस्कीन को। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यतीम और मस्कीन की जो बात की, अब देखिए हम में से हर कोई अपने अपने ख़ानदान में सबसे पहले देखे, सब मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में पहले भी बात की थी कि सबसे पहले देखें, जब तक वो बच्चे बालिग नहीं हो जाते ना, तो वो इसी के अंदर, इसी अहकाम के अंदर आएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पे इतना जो अजर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज भी क्या थे कि नमाज की हिफाजत करना और अपने गुलामों के साथ कोई बुरा सलूक ना करना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, आखिरी वसीयत थी। तो हमारे तो हर घर में, और कुछ नहीं तो हमारे नौकर जो है ना, वो तो हमारे सामने है ना। उनके देखिए, अगर वो यतीम नहीं तो मस्कीन के उसके अंदर आ जाते हैं। अपने ख़ानदान, सबसे मुश्किल काम पता है, अपने ख़ानदान में किसी को हेल्प करना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जज करना शुरू हो जाते हैं। गैरों की मदद करना फिर आसान होगा, उठा के कुछ ना कुछ दे भी देंगे, लेकिन अपनों को, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बयान किया ना कि यतीम और मस्कीन को सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं है, उसके सर पे हाथ रखने का जो बात आती है ना, वो ये कि उसको ओन करो, उसकी मोहब्बत, उससे मोहब्बत करना ओन करो। क्योंकि जो यतीम होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे। आपने कभी अपने इर्द गिर्द लोगों में देखा होगा, मुझे अभी तक याद आता है, बहुत साल पहले जब मेरे भाई की डेथ हुई थी, तो एक साहब थे, वो हमारे अफसोस करने आए थे, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, ऑफ कोर्स अभी बहुत गम की बात है, और ही वाज यंग, ही वाज 40 इयर्स ओल्ड, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप ये देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कितनी बड़ी तौफीक अता कर दी कि अगर सिर्फ आप उन बच्चों का और उसकी बीवी का ख्याल रख लोगे तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप पहले उनसे प्यार करते थे, आप उनको गिफ्ट भी लेके जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब अगर आप लेके जाते हो, प्यार करते हो, तो आपके दर्जात अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने बुलंद कर देंगे। तो आप अपनी फैमिली में, फैमिली से आगे जो नेक्स्ट फैमिली होती है, उधर देखें।
کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو آپ ان کا خیال کر رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر مبارک ہوتا ہے جس کے اندر کسی یتیم کو اس کو کھانے میں، جو اپنے گھر کے کھانے میں ان کو شامل کرتا ہے، کہ کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جنت واجب کر دی ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو جس کی معافی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں دیکھیں، اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے جہاد۔ ہمیں کتنے شوق ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے کوئی جہاد فی سبیل اللہ پہ نکلے اور دن رات محنت کرے، اس میں دن رات لڑائی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے، یا پھر وہ ایسے شخص کی طرح اتنا اجر اس کو ملے گا، یا پھر ایسے شخص کی طرح جو پوری رات اور دن قیام میں کھڑا رہتا ہے، پوری رات اور دن قیام میں نماز کی حالت، نفل کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، اتنا ثواب۔ یا پھر ایسا شخص جو پے در پہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ بھی زندگی میں نہیں چھوڑتا، اتنا ثواب ہے کسی مسکین اور کسی بیوہ کی خدمت مدد کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے اپنے دل کی سختی کی بات کی، کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ دل کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی برا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سخت ہوتا ہے، رونا نہیں آتا۔ تو کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خشیت الہی سے جب ایک آنسو بھی گرتا ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا، فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں، اور وہ آنکھ جس سے وہ آنسو نکلتا ہے، وہ چہرہ جس پہ وہ آنسو لگتا بھی ہے، وہ دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی۔ تو پھر انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے نا، ایسے ہی یہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے اپنے دل کی سختی کی بات کی، رسول اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جو یتیم ہے نا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایک وہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناظرہ اور رعیتہ کا فرق ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک دل کی آنکھ سے۔ تو یہ ایسے جب حدیث پڑھتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا سر پہ اوپر ہاتھ پھیر لیا، یہ نہیں، اس کو اون کرو، اس سے محبت کرو، کیونکہ اس کو احساس دلاؤ، کیونکہ جس کے پاس باپ نہیں ہوتا نا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بہت پیچھے رہ جانے والے بچے ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں دیکھیں، ایک میں پڑھ رہی تھی، ایک حدیث میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تو بچے باہر کھیل رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ باہر کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ کافی جہاد سے آئے تھے، وہ کافی دن کے بعد آئے تھے۔ تو وہ جب اس کو ملنے کے لیے جانے لگے نا، بچے کو ملنے کے دیکھیں اتنے دن کے بعد کتنا شوق ہے، تو رسول اللہ نے ایک دم سے اس کو روکا اور کہا کہ دیکھو، جب تم اپنے بچے سے ملو نا، تو ایسے اتنے زور گرم جوشی سے نہ ملنا، کیونکہ اگر وہ بچے جن کا باپ نہیں ہے، کیونکہ جنگوں میں شہید بھی تو ہو جاتے تھے نا بہت سے لوگ، تو جن کے باپ نہیں ہے نا، تو ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ کہ کتنی بڑی بات ہے، صرف اس بات کو خیال رکھنا کہ ہم اپنے بچے کے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو جیسے ٹوائز لاتے ہیں، ہمارے بھرے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کس طرح سے ہمیں شوق ہوتا ہے، ان کے کھانے کا، جب کبھی عید آ رہی ہے، جب کبھی رمضان آ رہا ہے، جب کبھی کوئی ایسا موقع آ رہا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے جو آپ کی فیملی میں ایسے ہیں جو کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، اگر باپ ہے، دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے باپ ہے بھی لیکن وہ نہیں کر سکتے، بعض دفعہ It's so sad honestly جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کلچر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب رشتے ہوتے ہیں نا، تو میں نے اتنا زیادہ کرونا کے بعد بیسیکلی یہ میں نے بہت زیادہ کویسچنز دیکھے بچیوں کے، کہ ماں باپ نے شادی کر دی کہ بچہ جو ہے وہ باہر ہے، اب باہر کیا کرے کیا نہیں کرا، یہ ہر گھر کی بات نہیں ہوتی ہے، I'm talking about، کیونکہ ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، لڑکا تو باہر ہے، جاب کرتا ہے، انہوں نے بچی کی شادی کر دی، بچی اچھی خاصی لائق پڑھی لکھی بچی تھی، اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھی، لیکن ماں باپ نے یہ سوچا کہ چلو جی ٹھیک ہے، بندہ باہر ہے، وہ بڑی امپریس ہونے والی بات ہوتی ہے، لڑکا باہر کماتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ کرونا میں بہت سے لوگوں کی جاب چھوٹ گئی، اب وہ بچے کے پاس تو کوئی ہنر تو تھا نہیں،
اب وہ ہوتا ہے نا کوئی ڈرائیوری کرنے چلے جاتے ہیں تو کوئی کسی کام سے ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جب وہ واپس پاکستان آئے تو کوئی جاب ہی نہیں تھی، اب بچے بھی ہو گئے اتنے، اور پھر اس کے بعد بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کمانے والا کوئی ہے نہیں، اور یہ اتنا عام ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ باپ ہیں لیکن وہ کما نہیں رہے ہیں، تو اس گھر میں بچوں کی فیسیں بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ ارد گرد تو دیکھ سکتے ہیں نا، اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داروں میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو آپ پہلے اپنا خاندان دیکھیں، پھر آپ باہر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تھا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ نیک سلوک ہو رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، اب دیکھیں یہاں پہ دونوں آ گیا نا، میں اس لیے آپ کو رشتہ داروں کی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن دونوں طرح سے اگر وہ باہر بھی کرتا ہے، کیونکہ اب ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ اگر رشتہ داروں میں کرتا ہے تو ڈبل ثواب ہے، باہر کرتا ہے تو گہرا ثواب ہے، تو اس وجہ سے بھی میں نے آپ کو پہلے رشتہ داروں پہ زیادہ اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کری تھی۔ پر رسول اللہ نے کہا کہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار کی کفالت کرے، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ کہا کہ ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خاطر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ جتنے بال ہیں نا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی موٹیویشن ملتی ہے بندے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ کہ میں یہ جب لکھ رہی تھی نا، آپ بلیو کریں مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی کلاس میں صرف ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ چیزیں نہیں کرتے نا، وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو نہیں پتا کہ انہیں جواب دینا ہے۔ یہ جو خاندان میں یتیم تھے، اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اللہ نے تمہیں اسی لیے وسعت دی، اس میں ان کا حق تھا، تو تم ان کا حق کھا رہے ہو۔ تم دوسروں کا جب حق کھاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ تو یہ چیز ہمیں بہت سوچنی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی جو 4 آیات ہیں نا، یہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اللہ اکبر۔ پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ غور کریں ذرا، غور کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ویل کون سی وادی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ویل دوزخ کی وہ وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ سارے دوزخی جو ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کو اس کی سزا کے مطابق اس کی درجات ہیں دوزخ کے اندر، تو جتنے دوزخی ہیں ان کی خون اور پیپ اس جگہ پہ اکٹھی ہوگی، اور یہاں پہ جو دوزخی ہوں گے نا، فویل للمصلین، ان کو یہ پلائی جائے گی جب ان کو پیاس لگے گی۔ اس کے لیے خاص ورڈ آتا ہے کہ بولس کے نام سے آتا ہے کہ وہ جگہ ہوگی جو ریا کرتے تھے اپنی نمازوں میں، جو اپنی نمازوں سے غافل تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب یہاں پہ رک کے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تیرا احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی صلاتہم نہیں کہا۔ اگر فی کہتے نا، کیونکہ نماز کے اندر تو سہو ہو جاتا ہے، سجدہ سہو ہم نے پڑھا نا، ساہون سے ہی ہے وہ، کہ نماز کے اندر ہمیں غلطی لگ جاتی ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان صلاتہم کہا کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ نمازی ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ وہ جو نماز نہیں پڑھے ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا مطلب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں، رحیم کریمہ معاف کر دینا، یہی سنتے ہیں نا،
یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھ لینا انشاءاللہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہے۔ غافل کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے، پتہ ہے اول وقت ہے، لیکن اس کو لٹکاتے جائیں گے، لٹکاتے جائیں گے، لٹکاتے جائیں گے، اور وہ وقت آ جائے گا کہ بالکل نماز ختم ہونے کا وقت ہے تو وہ کہتے ہیں نا ٹھونگے مارنا جیسے، اس طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ساہون، غافل، بالکل۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا غور کرو، جب ہم نے کبھی کسی فنکشن میں جانا ہو، شادی پہ جانا ہے، پارٹی پہ جانا ہے، یوزلی شام ہوتے ہیں نا، مغرب کے ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کرم کیا، نعمت عطا کی نا، کسی کی شادی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دعائیں مانگ مانگ کے شادی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ رشتہ اچھا آ گیا، شادی ہو گئی۔ اس وقت بجائے اس کے کہ ہماری نماز اور بہتر ہو، ہم سجدے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس وقت ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے جب کسی پہ لنچ پہ جانا ہوتا ہے، وہ عین وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ہم یراؤن، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، نیت کی بات ہے۔ اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا مارے باندھے چلو نماز پڑھ لی، جلدی جلدی چلو، ہمارا ورڈ کیا ہے؟ آجو جو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، یہی ہوتا ہے نا، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر ہم یہ کر لیں گے، جلدی جلدی یہ کر لیں پھر ہم یہ کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو ہم کچھ حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی معافی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی معافی ہو جائے گی، اگر توبہ نہیں کی نا مرنے سے پہلے تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، مجھے یہ ایک آنیسٹلی ویل للمصلین ایسا لگتا تھا یہاں پہ کسی نے لکھ دیا کہ وہ درد نہیں ہوتی کہ اللہ اکبر، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب نماز تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ، ہم نماز میں ہمارا خیال کہاں سے کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی میں کہتی ہوں چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی کرم کر دیا کہ سجدہ سہو دے دیا، لیکن نماز کی حالت میں آپ کس کے دربار میں حاضر ہو؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ صرف ایک کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، فرض پورا کر لیا۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا نماز پڑھ لو، اب میں بور ہوئی تھی سارا دن، ناؤ دس از مائی اون ٹائم، اب میں نے ڈرامہ دیکھنے بیٹھنا ہے کیونکہ میرا دل اس کے اندر ہے۔ میں جب بور ہو رہی تھی، جب میں نے سارا دن کی تھکاوٹ کس میں ختم کر رہی ہوں؟ میں ڈرامہ دیکھنے میں ختم کر رہی ہوں۔ نماز میں میری تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی ہے، نماز مجھے مشکل لگتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کیسے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سارے مسیح دجال کی ذکر کر رہے تھے۔ دیکھیں سب سے مشکل ٹائم رسول اللہ نے بتایا نا کہ وہ آئے گا جب دجال کا فتنہ کریٹ ہوگا، تو کہتے ہم سارے بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم مسیح دجال کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، وہ شرک ہے جو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کسی جگہ پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ نماز پڑھو تو آپ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے سجدے لمبے کر دو، اپنے قیام لمبے کر دو یا اور اچھے سے کر لو، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔
اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا ہی ملے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ ہجرت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے. تو ہجرت بھی اگر کسی نے، اب ہم نے پاکستان سے اگر یہاں پہ ہجرت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ہماری نیت کیا تھی؟ ہم نے دین کی خاطر تو نہیں کی نا. تو انسان ہجرت جب کرتا ہے وہ جس مقصد کے لیے کرتا ہے اس کو وہی مقصد عطا ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی خوبصورت احادیث تھی کہ کہتے جب وہ کہتے تھے کہ جو کن کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کہتے تھے نا، اذان کے لیے پکارتے تھے تو کہتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، کہ اے بلال ہمیں نماز میں راحت پہنچاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں ہے. اب دیکھیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کتنی دفعہ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں، میں خود بہت پڑھتی ہوں نماز میں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہم اپنی اولاد و خاوند میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی خبر ایسی نہ آئے کہ دل ہمارا اداس ہو جائے یا ہمیں تکلیف ہو ان کی وجہ سے. تو یہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی نماز تھی. اللہ اکبر. اور ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، وضو کا ان کو پانی دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ عنہ کو کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو میں کہتی ہوں کتنے سمجھدار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، وہ بھی جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، کہ جب میں سفارش کروں گا، تمہاری شفاعت کروں گا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ رکھ سکوں گا کہ تم نے زیادہ سجدے کیے. دیکھیے جب ہم شکرانے کے سجدے کرتے ہیں نا، اسی لیے نفل شکرانے کے نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں سجدے ہوتے ہیں. آپ نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے شوز اتارے یا نہیں اتارے، کسی بھی حالت میں آپ کو دا مومنٹ یاد آتا ہے نا کہ اللہ نے میرے پر یہ کرم کیا یا یہ شکر ادا کرنے کے لیے، تو ادھر ہی اتنا سا ساری جھکا دے، اپنی ہی زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں تو تب بھی شکرانے کا سجدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے جو بھی ادا ایسی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے. سورۃ مومنون میں آتا ہے آیہ نمبر 9 میں کہ وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہے. مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے نا، حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. دیکھیں دا مومنٹ ہم نے تو کلمہ ایسے نہیں پڑھ کے مسلمان ہوئے نا. اب سوچیں جو کوئی مسلمان ہوتا ہے رائٹ، اور جیسے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فوراً ہی بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اذان کی آواز آتی ہے اور وہ جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور جو نہیں جھکتا، 10 سال کے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے آپ کو پتہ ہے؟ 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرو نماز کے لیے. اور جب 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی بھی کرو تاکہ وہ نماز کا عادی بھی بن جائے. نماز دیکھیے اتنا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ آج اب اور کچھ نہیں، آپ اپنی مسجدیں جا کے دیکھ لیں. ہمارے گھر کے جو آدمی ہیں، ہمارے قوام جو ہیں، ہمارے بیٹے جو ہیں، انہیں تو مسجدیں آباد کرنی تھی نا. آج کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ آپ خود جا کے دیکھیے. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے نا. دیکھیں میں جانتی ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ جب میری زندگی میں قرآن کھلا، جب ایکچولی مجھے سمجھ آئی تھی تو مجھے، کیونکہ میرے بچے بڑے ہو گئے تھے، میں مانتی ہوں اس بات کو. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا دعا دعا، جتنی دعا ہے، کیونکہ دیٹ از دا اونلی ہتھیار جو ہمارے ہاتھ میں ہے. آئی ایم شیور، مجھے پکا پتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوگا، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ نماز اللہ سبحانہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور آپ سوچیں، مجھے یاد ہے جب بہت سال پہلے جب نیا نیا کام بھی شروع کیا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے،
تو کیا ہوتا تھا کام پہ، اچھا کوئی بات نہیں، ساری نمازیں گھر جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے، اور عشاء کے ساتھ جو شروع ہوتے تھے ظہر عصر مغرب وہ ساری اس کے ساتھ پڑھتے تھے، اور تسلی بالکل، کوئی غم کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ چلو الحمدللہ 5 نمازیں تو پوری کر لی ہے نا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ جب پتہ چلا ہے تو اتنا خود سے بھی سکون ملتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو، افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں نہیں تدبر کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے پڑ گئے ہیں؟ سوچو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. اپنے لیے اگر مطمئن ہو گئے ہو تو اپنی اولاد کے لیے سوچو، اس کی اولاد کے لیے سوچو، ان کے لیے دعائیں کرو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں سورۃ کہف میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ یتیم بچے تھے، رائٹ، ان کے ماں باپ جو تھے، جن کی دیوار بعد میں بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی دیوار اس لیے کھڑی کی تھی کہ وَأَبُوهُ صَالِحٌ، اس کا باپ نیک آدمی تھا، تو اس وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی اس کے بچے کے ہاتھ میں سامنے آ گئی تھی. تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر ہم دعائیں چھوڑ کے جائیں گے بچوں کے لیے، تو ان کی اللہ نہ کرے ان کی زندگیوں میں جب بھی کوئی مشکل آئے گی ہماری دعائیں ان کے سامنے آئیں گی. کہتے رہیں بچوں کو، پیار سے کہتے رہے. آپ نہیں کہیں گے ہمارے بچوں کو اور کوئی نہیں کہے گا. مت ڈریں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے تنگ آ جاتے ہیں، بچے، پیار سے کہتے رہے، ان کو بتاتے رہیں، کیونکہ ہم نہیں ہوں گے تو ان کو، ابھی ایون ہم زندہ بھی ہیں نا، ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ ہمارے سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہوگا آخرت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے. یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ بچے ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ان کو سکھانا تھا، ہے نا. تو ہم سے پوچھا جائے گا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ ہے نا معافی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت تو مجھے خود نہیں پتا تھا، اب جب پتہ چلا ہے میں ان کو کہہ رہی ہوں، یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ ان کے دل کھول دے، یا اللہ ان کو، میں جو بات ان سے کہتی ہوں وہ پڑھا کرے پہلے، ربی اشرح لی صدری بچوں کو کہنے سے پہلے پڑھا کریں کہ یا اللہ ان کے دل میں میری بات اتر جائے. یا اللہ میں پیار سے کہتی ہوں، کئی دفعہ وہ چڑ جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ ہمت دے، یا اللہ مجھے وہ توفیق عطا کر کے میں بات کرنے کا سلیقہ مجھے بتا دے کہ میں کیسے کروں. روئیں، دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. حضرت سمرہ بن جندب جو ہے نا، حضرت سمرہ بن جندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب والی حدیث ہے نا، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب وہ گئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ قیامت کے بعد کا نقشہ ان کو دکھایا جب گیا تھا، کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا کیے بغیر سو جاتے تھے. اب دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہے. اب سوچیں، اپنے آپ سے کویسچن کریں. فجر کی نماز کئی دفعہ کتنی مشکل لگ جاتی ہے نا، اسپیشلی سردیوں میں بستر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. عشاء میں لگتا ہے کہ اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نیند آ رہی ہے، کیونکہ ہزاروں کام دوسرے کرنے کے بعد آخری پرائورٹی اس کو رکھا ہوتا ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ اس کی فجر اور عشاء کی نماز اس کو بھاری لگتی ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے رسول اللہ نے فرمایا کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا ہے، تو وہ دونوں نمازوں میں ضرور مسجدوں میں آتے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ اذان دے اور اقامت کرے، اور پھر ایک آدمی کو یہ حکم دوں کہ وہ نماز کی امامت کرائے، اور خود آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے. بس یہ ایک حدیث کافی ہے ہمارے لیے. افلا یتدبرون، افلا یتدبرون. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز عصر فوت کر دی، اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے اہل و عیال، جیسے ایک بندہ ہے وہ گھر آیا، اس کا نہ بیوی بچی، نہ اس کے بچے بچے، نہ اس کا مال بچا، اور سب کچھ ہلاک ہو گیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا. ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی بندے نے.
تو اس کے حضرت عمر بیان کرتے ہیں. اور حضرت ابن حبان میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی جس نے نماز کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ ہی اس کو نجات ملے گی. قیامت کے روز اس کا انجام قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ہم نے بار بار پڑھی ہیں. قرآن جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا ریمائنڈرز، بار بار ہمیں یاد کراتا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا. کیونکہ دنیا جو ہے نا، اب یہ تو پکا لکھ لے، جنت کا وعدہ آخرت کے بعد ہے. دنیا میں جس کے اوپر جو امتحان ہے، ہر انسان امتحان کے اندر ہے. ہاں نہ جانے تو وہ اور بات ہے، ان کے لیے بلکہ دعا کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزما رہے ہیں. دے کے آزمانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب لے کے آزماتے ہیں نا تو انسان پھر روتا تڑپتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیتا ہے. لیکن جب وہ دیتا ہے تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے دیکھیے آیت نمبر 7 میں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیز کو. اچھا، معاون کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو بغیر کسی تکلف کے کوئی مانگ لینا، ایسے ہی بس کہ یہ نیپکن ذرا دینا جیسے کہہ دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز. اس وقت کے زمانے میں کیا گھر کا کوئی برتن، کھانا، مطلب کوئی دیش کی مانگ لی یا کوئی ایسی چیز مانگ لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز دینے سے بھی وہ کیا کرتے ہیں، روک دیتے ہیں. اچھا، اب آپ یہاں پہ اس آیا کو ذرا رکھ کے دیکھیے کہ آج کل کے کلچر میں، آج کل زمانے میں ہم اپنے یمنعون الماعون کو کیسے دیکھیں. جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، اب دیکھیں یہ جہیز کا جو کانسیپٹ تھا یہ کہاں سے آیا تھا. ہمارے دین میں تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہیز نہ بھی دینے. ماں باپ بیچارے ادھار لے لے کے، لوگوں سے زکاتیں لے لے کے کئی دفعہ وہ جہیز پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور چلو زکاتوں والوں کو تو سائڈ پہ کرو، عام بندہ بھی اتنا وہ پریشر میں آتا ہے ایک بیٹی کی شادی کیا کرنی ہے کہ ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ جب بچی پیدا ہی ہوتی ہے تب سے جمع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یمنعون الماعون آپ غور کریں ذرا. اب آپ ایک بچی، اپنے دل کا ایک ٹکڑا کسی کو دے رہے ہیں، رائٹ؟ اس گھر میں جانے سے پہلے، اب میرے بھی بیٹے ہیں، میں کسی پہ بات نہیں کر رہی ہوں، ہم اپنی اپنی ذات میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ نہ کرے، ویسے میں نے ایسے نہیں کیا، میں اس لیے کہ ہم کسی کی بات نہ کریں، ہم اپنے اوپر دیکھیں. اب دیکھیں اپنے فیملی میں، اپنی بھائیوں میں، جب ہمارے بھائیوں کی شادیاں ہوئی تھیں، بھائیوں کی، تبھی سے سوچے ذرا، لڑکی کے آنے سے پہلے کمرہ خالی کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اب وہ ایک بچی آ رہی ہے اس لیے کہ وہ بیڈ بھی اپنا لائے گی، بستر بھی اپنا لائے گی، تکیہ بھی اپنا لائے گی. اس گھر میں اگر اس کو کوئی چیز چاہیے نا، ایک فریج بھی لے کے آئے گی کیونکہ ٹھنڈا پانی پینا اپنا لائے. یمنعون الماعون، وہ سسرال میں جو ساسیں ہوتی ہے نا، ان کے لیے میں کہتی ہوں وہ اس کو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں کیوں دے کے بھیج رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہ ایک جہیز کا سسٹم جہاں سے شروع ہوا ہے، میں تو کہتی ہوں اللہ اکبر. یہ یمنعون الماعون آپ نے آج سوچنا بیٹھ کے کہ آنے والی بچی کو معمولی چیز بھی استعمال کرنے سے پرابلم کیوں ہو رہی ہے، کیوں وہ جہیز اتنا سارا، اپنے برتن بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے. تو ڈنر سیٹ عام بات ہے، ڈنر سیٹ بھی لے کے آ رہی ہے، تو جو کھانا پکانے والی دیش کی ہیں وہ بھی لے کے آ رہی ہے. اب دونوں طرف ہے، وہاں پہ وہ اپنی چیزیں بھی نہیں کئی دفعہ کھولتی کہ جب اپنے گھر میں جاؤں گی تو جا کے کھولوں گی، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ کھولتے تو اپنی چیزیں استعمال کرے. ساس کہے گی اپنی نہیں لے کے آئی، اور اگر نہیں لائی تو پھر تانے بھی دیتے ہیں کہ پیچھے سے تو کچھ لائی نہیں، اب یہ چیزیں استعمال کریے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ ویل ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو ایسے کام کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو سسرال والے بیکاری بن جاتے ہیں نا، سوری ٹو سے دیٹ، جب فقیروں کی طرح مانگتے ہیں نا، اور اگر نہیں مانگتے تو باڈی لینگویج سے یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے فقیروں کی کون عزت کرتا ہے؟ پھر رونے پڑے ہوتے ہیں،
फिर रोने आते हैं कि जी बहू आई थी वो तो इज्जत ही नहीं करती। भाई इज्जत कैसे कर, फकीरों की कौन इज्जत करता है? उसको पता है कि ये इतने निकम्मे थे कि ये तो मेरा एक इतना सा प्याली भी मुझे इस्तेमाल करने के लिए अपने घर से लानी पड़ी है, तो इनकी काहे को मैं इज्जत करूं? नहीं करती। फिर हमें खुद सोचना चाहिए। देखें जो कुरान से जुड़े लोग हैं ना, खुदा का वास्ते वो अपना दिमाग खोलें इस बात पे। ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने, हम सिर्फ उसी दौर में नहीं कि ये अच्छा उनको कहा था, वो मांगने की छोटी सी चीज भी नहीं देते थे। आज देख लीजिए वह नल मौन कहाँ कहाँ फिट होता है कि छोटी छोटी इतने थोड़े दिले हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल दी है क्योंकि अभी वक्त इतना हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी। अच्छा आगे तो सूरत अल कौसर आ रही है, बहुत खूबसूरत सूरा है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें हमारे लिए क्या सबक रखे हैं। पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल हम 30th पारा कंप्लीट करने के पास आ गए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे। देखें जी इसके बाद भी अगर नहीं बदले ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हर सूरा जो है हमें कुछ ना एक एक स्टेप हमें ऊपर की तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा की तरफ ले जाने वाली हो। आज की क्लास में हमने जो सीखा कि हमने आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिल के अंदर इतना पक्का करना है, इतना मजबूत करना है कि हमें दुनिया में रहते हुए अगर वो कॉन्सेप्ट हिलेगा ना तो ये कॉन्सेप्ट सारे का सारा, ये वो बुनियाद है जो हमारा दुनिया में रहने वाली चीज़ों को चलाती है। जो अल्लाह की रज़ा वाली चीज़ें हैं उसमें हमें कैसे कैसे हमारी आसानी कर देगी। तब हम अपने आप को जैसे समझते हैं कि हाय ये तो बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अभी हमें इस बात का यकीन नहीं है कि इसका अजर कितना बड़ा है। मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जब मैं जाऊंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर आपके लिए कवर करना कोई मुश्किल नहीं होगा, फिर आपके लिए बाहर निकल के अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा वाले काम करना मुश्किल नहीं होगा, फिर आपको किसी को ताना देते वक्त करोड़ दफ़ा सोचना होगा कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर सकती हूँ, फिर आपको किसी को माफ़ करना मुश्किल नहीं होगा, फिर आपको किसी के हक देने में, देखे वह यमनऊन अलमऊन में विरासत को सोच लीजिएगा कि एक एक चीज देखे किस तरह से हड़प कर जाते हैं, पूरे का पूरा हड़प कर जाते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो कोई ऐसे लोग हैं जिनको कुरान का नहीं पता, दीनदार लोग भी होते हैं, तकवा वाले भी लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी और नमाजी भी होते हैं, नॉट एवरीवन। लेकिन जब देने की बारी आती है ना तो पूरा पूरा बहनों का तो हिस्सा ऐसे हड़प करते हैं कि जैसे कभी वो था ही नहीं। अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। ये एक छोटी सी चीज़ देते हुए अगर आपका दिल घबरा रहा है ना तो आगे जाके देखिएगा ये तो वो माल था जो उनका हक था। आपको तो यहाँ तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी चीज़ की बात कर रहे हैं कि दो अपने माल में से गरीबों को, दो उनका हिस्सा है तुम्हारे माल में। और वहाँ पे जब आपको कवाम बना दिया जाता है, कवाम उस सेंस में कह रही हूँ कि जब बड़ा भाई है फॉर एग्जांपल उसके ज़िम्मे आ जाता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो जो फिर चीज़ें होती हैं, फिर जो बहाने होते हैं, अब घर से कैसे निकलें। अच्छा जी अब जब घर कभी बिकेगा तो आपको हिस्सा मिलेगा। जिसका हिस्सा है ना वो बहन ही मर जाती है बेचारी, और उसके बच्चों को कहाँ देना जब उसको नहीं दिया। वह यमनऊन अलमाऊन कहाँ कहाँ फिट होता है आजकल हमारी ज़िंदगियों में। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पर रहम करें इंशाल्लाह जी। तो अब अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सूरत अल कौसर लेके। अब देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए इसमें क्या अहकामात रखे हैं। अब इजाज़त दीजिए, 8 मिनट ऊपर हो गए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।